السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا زمین پر اتر جانے کے بعد کے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا چیز زمین پر آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ایسی کیا کیا چیزیں لے کر آئے جو ہماری دنیا میں سب سے پہلے آئیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس بارے میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا، جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھیں اسے میدان مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں آنا بند ہو گئیں جو حضرت آدم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ بھی نظر نہ آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو بھی نہیں پایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی وحشت اور اکیلاپن محسوس ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلاپن محسوس ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا تیری زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، ان قریب میں تیری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت اور جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا گھر بناؤں گا۔ جس شخص نے بھی اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جس نے وہاں رہنے والوں کو ڈرایا اس نے خیانت کی اور اس کا تقدس پامال کیا، یعنی اسے ناپاک کیا۔ پھر اس کی طرف اونٹوں یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور سے لوگ دھول میں لپٹے ہوئے آئیں گے، جو لرزتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے، وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے۔ لہذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔
وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہوا رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو وہ چیزیں بتائیں جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت میں ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپاؤں اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ان سبھی نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں، اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 گج موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی لے کر زمین پر اترے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخہ اگی دیکھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ہتھوڑے کے ساتھ اسے توڑنے لگے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی۔ پھر آپ نے اس سے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ یہ وہی تندور تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت کے بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے اور جنت کے پھل کھانے کھاتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالے جانے کا سبب بنی تھی، اس کا اب میں کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسے زمین پر پھیلا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان گیہوں کے دانوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی میں ان دانوں کو اگا دیا، اور یہ طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فصل کاٹو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں پر پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دیا اور صرف وہ دانے بچ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے، ایک پتھر کو دوسرے پر رکھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے گیہوں کو اس پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کو پیسا۔ اسی طرح آٹے کو گوندنا بتایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہیا لے کر آئے، اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی۔ آگ جلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حکم کے مطابق آگ پر روٹیاں بنائی۔ یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔